مولانا کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، ایک کندھے پہ امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا، دوسرے کندھے پہ امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ان دونوں کے ساتھ آپ کو محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے ان دونوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اگر ان کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گا فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ کینہ رکھا، بغاوت رکھی، عداوت رکھی، دشمنی رکھی۔ ان کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے ساتھ محبت ہم نے ہی نہیں رکھی، صحابہ کرام نے بھی رکھی۔ ہر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ حضرت خزیمہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی نا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، تو آج سے پہلے نا وہ کبھی فرشتہ نازل ہی نہیں ہوا، میری طرف اللہ رب العزت نے بھیجا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اچھا اللہ کے نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ رب العزت سے اجازت لے کے آیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کروں۔ کہا اللہ رب العزت سے اجازت لی، مجھے سلام عرض کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو لبتے جگر ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنت میں عورتوں کی اور حوروں کی سردار ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی عقیدت میں سب کچھ کرو، ان کے پیار میں اپنی جانوں کو قربان کرو، اپنے تن من دھن کو قربان کرو، مگر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے نانا کی چلے گی۔ جو نانا نے کیا ہے وہی کرنا پڑے گا، تبھی میرے نامہ اعمال میں اجر و ثواب پڑے گا۔ کوئی یہ بات نہیں ہے تو نوخ خانی کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو مار پیٹ کرنے والا، اپنے گریبان کو پھاڑنے والا، اپنے منہ پہ تماچے مارنے والا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم جہاں پہ ان کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اسی غم کے اندر بہت سارا گناہ بھی کماتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم سارا سال سبیلے لگاتے؟ کیا لوگ پیاسے نہیں ہیں؟ کیا لوگ بھوکے نہیں ہیں؟ پڑوسی بھی پیاسا ہوتا ہے، پڑوسی بھی بھوکا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، مگر شیطان نے ایسا ورگلایا ہے، ایسی دھمکی دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، مخالفت کروا رہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغاوت آپ لوگوں سے کروا رہا ہے۔ تو 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اور 10 کے ساتھ 9 ذوالحجہ کا بھی روزہ رکھے، 1 سال سابقہ زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور تب تک بات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائیں جب تک حق اور سچ اور تحقیق والی بات نہ آ جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اسی مہینے میں گالی گلوچ اور طعن زنی کیا جاتا ہے، ان کی عقیدت میں آ کر کے، حالانکہ ان کا واقعہ بھی بعد میں ہوا، سارا کچھ بعد میں ہوا، مگر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے بارے میں بھی اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، ان کی مثالیں تو تورات میں آئی ہیں، ان کی مثالیں تو انجیل میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، میں ان کے
ساتھ راضی ہو. اللہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو انصار تھے یا جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے, اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ بھی راضی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. تم سے پہلے لوگ ایمان لے آئے, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان کا معاملہ تو میرے ساتھ ہے, میں معاف کرنے والا ہوں. لہذا یوم عاشور کو نیکی والا مہینہ سمجھ کے عبادت والا مہینہ کر کے عبادت کیجئے, اللہ رب العزت کو راضی کیجئے اور روزے کا بھی اہتمام کیجئے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ